بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میری شادی غیر ذات میں ہوئی تھی، وہ لوگ پٹھان تھے۔ میرا شوہر روز اپنے باپ کو دیکھ کر آنکھ مارتا اور کمرے میں آ کر پہلے چارپائی کے ایک پائے پر اچھے سے تیل لگاتا جس کی بدبو برداشت سے باہر ہوتی، اور مجھے پیر دبانے کا کہتے سسر کے کمرے میں بھیج دیتا۔ میں وہاں جاتی تو شدید سر درد کے باعث بے ہوش ہو کر گر پڑتی۔ شوہر ہفتے میں 3 بار ایسا ضرور کرواتا تھا۔ جب میں صبح اٹھتی تو اپنے کمرے میں موجود ہوتی اور جسم پر عجیب سے نشان ہوتے۔ شوہر کو دیکھتی تو مسکرا دیتا۔ میں نے راز جاننے کے لیے اس روز ناک میں روئی ڈال دی اور سسر کے کمرے میں جا کر بے ہوش ہونے کا ناٹک کیا، لیکن اس کے بعد جو ہوا میری روح لرز گئی، کیونکہ دونوں پٹھانوں نے، میرا نام روبینہ ہے، ہم بہت زیادہ غریب تھے اور ریلوے کے قریب بسی آبادی میں رہتے تھے۔ یہاں پر زیادہ تر گھر پٹھانوں کے ہی تھے۔ گھر بہت زیادہ ہوتے تھے، اس لیے پورا دن گلی میں شور رہتا تھا۔ امی کہتی تھی کہ بہت ہی زیادہ شرارتی بچے ہوتے ہیں ان کے۔ میرے بابا کی ایک پٹھان کے ساتھ بہت دوستی تھی، وہ ہمارے ہمسائے بھی تھے۔ میرے بابا نے کہا کہ بڑے پریشان ہیں، سمجھ نہیں آتی کیا کریں، بیٹی کی عمر نکلتی جا رہی ہے لیکن جہیز ہی جمع نہیں ہو رہا تو شادی کیسے کریں گے، کیونکہ بیٹیاں تو جہیز کے ساتھ ہی جاتی ہیں۔ لوگ جہیز کی 7 بیٹیاں لے جاتے ہیں، بیٹی کے ساتھ جہیز نہیں لے جاتے۔ اس نے کہا کہ یہ تمہارے ہاں ہی ہے، جہیز کی مصیبت ہمارے ہاں تو لڑکا سارا کچھ خود ہی بناتا ہے۔ میرے بابا یہ سن کر حیران رہ گئے۔ اس نے بتایا کہ کچھ پٹھانوں کے قبیلے ہیں جس میں لڑکا جہیز بھی خود بناتا ہے، لڑکی کے لیے سونا بھی بناتا ہے، اور لڑکی گھر میں جو کھانا پکتا ہے بارات والے دن اس کے پیسے بھی دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر لڑکی خوبصورت ہو تو اس کا باپ اگر کوئی اور شرط رکھنا چاہے تو وہ بھی لڑکے کو پوری کرنی پڑتی ہے۔ میرے بابا نے کہا کہ میری بیٹی کی شکل و صورت تو بہت اچھی ہے، لیکن اب 25 سال کی ہو گئی ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ اس کی شادی کے بارے میں سوچو۔ شادی ہوتے ہوتے بھی 2-3 سال لگ جانے ہیں۔ اگر 26-27 کی ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ بوڑھی بچی کر کے شادی کی ہے۔ بابا کو اس کے دوست نے کہا کہ تم پٹھانوں میں شادی کیوں نہیں کرتے، لیکن بابا نے کہا کہ ہم لوگ تو پنجابی ہیں، پٹھانوں میں رشتہ کیسے کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج کل کوئی فرق نہیں پڑتا، پٹھان رشتہ لے لیتے ہیں۔ میں اپنے دوست سے بات کرتا ہوں، اس کا ایک جوان بیٹا ہے، بہت ہی زیادہ نیک ہے، اس کے ساتھ تو اپنی بیٹی کی شادی کر لو، جہیز اور سونا بھی وہ خود ہی بنا دیں گے، تمہارا تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہوگا۔ میرے بابا کو یہ بات بہت اچھی لگی، لیکن جب انہوں نے یہ بات امی سے کی تو امی نے کہا کہ ہماری بیٹی اس ماحول میں کیسے رہے گی۔ ابا نے کہا کہ آج کل سب کا ماحول ایک جیسا ہی ہو گیا ہے، ہر گھر میں کمپیوٹر ہے، فون ہے، اب کیا وہ زمانے رہ گئے ہیں؟ کون سا وہ لوگ پہاڑ پر رہتے ہیں، اچھا بھلا گھر ہے ان کا، اور زیادہ سے زیادہ کیا پردہ کروائیں گے، تو وہ تو یہ ہمارے ہاں بھی کرتی ہے، اور پردہ کرنا اچھی بات ہے۔ امی ابو ایک بات پر مطمئن ہو گئے، کیونکہ اس میں کوئی خرچہ بھی نہیں ہو رہا تھا، اور لڑکے کی تصویر دکھائی تو وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ لڑکے کی ماں بھی زندہ نہیں تھی، صرف اس کا ایک باپ تھا۔ ان لوگوں کو شادی کی جلدی تھی کیونکہ گھر میں کوئی عورت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ شادی 1 ماہ میں ہو جائے تو اچھا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ لسٹ بنا دیں، آپ کو جو بھی سامان چاہیے آپ لسٹ کے اندر جو لکھ دیں گی، ہم لڑکی کے لیے وہ ساری چیزیں لے لیں گے۔ ہم لوگ تو خوشی سے نہال ہو گئے۔ یہ صحیح تھا کہ ہم لوگ پہلے خود سوچ رہے تھے کہ لسٹ بھر کے چیزیں بنانی پڑیں گی، لیکن اب تو ہم لسٹ بنا رہے تھے۔ میرے بابا نے لسٹ میں ٹی وی، فریج، بیڈ، صوفے، سنگار، میز، شوکیس، فرنیچر، مشین، برتن، غرض سب کچھ لکھ دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم 7 تولے سونا پہنا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ ہم لوگ تو خوش ہو گئے، ہمیں تو لگا کہ وہ 1 تولہ بھی پہنائیں تو بڑی بات ہے، وہ تو 7 تولے سونا پہنا رہے تھے، اور انہوں نے کھانے کے پیسے جس کو وہ ولیمہ کہہ رہے تھے میرے بابا کو 1.5 لاکھ روپیہ بھی دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کوئی آپ کی شرط ہے، تو ہم نے کہا کہ بیٹی کو خوش رکھیں اور ہماری اور شرط نہیں ہے، پر میں تھوڑی ڈری ہوئی تھی کیونکہ ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ پٹھان زیادہ سخت ہوتے ہیں، ان کے اصول اور روایتیں ہوتی ہیں، ان کے گھر میں بہت زیادہ تنگ ماحول ہوتا ہے، وہ پردہ کرواتے ہیں، کہیں آنے جانے نہیں دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی سوچتے ہیں کہ پٹھان زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں اور عورتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ میرے دماغ میں عجیب و غریب قسم کے خیالات آ رہے تھے، میں نہیں جانا چاہتی تھی اتنا دور، اور میں صرف یہی سوچ رہی تھی کہ میں نے اتنا دور نہیں جانا ہے، لیکن امی نے سمجھایا
امی نے کہا کہ بیٹی چاہے ساتھ والے گھر میں چلی جائے، ماں باپ کے لیے تو پرائی ہی ہوتی ہے، دوسرے محلے کی گلی میں بھی گھر ہو، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سسرال تو سب کا ہی جیسا ہوتا ہے، اور مردوں کا کیا ہے، ان کی ایک ہی دکھتی رگ ہوتی ہے، پیار سے پیش آنا، اس کی ہر بات ماننا، اس کی عزت کا خیال رکھنا۔ 10 باتیں تو اس کی مان لینا، 5 باتیں وہ تمہاری بھی مان لے گا، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں رخصت ہو کر چلی گئی۔ میرے لیے واقعی انہوں نے سارا سامان بھی لیا تھا، گھر بھی اچھا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، اور میرا شوہر بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کا نام شمشیر تھا۔ 1-2 ہفتے تو سکون سے گزر گئے، پر ایک دن میں نے اپنے شوہر کو ایک عجیب کام کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے صحن میں ایک چارپائی بچھائی ہوئی تھی، رات ہو چکی تھی، سارے کام میں نے ختم کر دیے تھے۔ وہ اس چارپائی پر تھوڑی دیر بیٹھا کرتا تھا، یہ تو اس کی روٹین تھی، لیکن آج وہ چارپائی کے پائے کے اوپر عجیب سا کوئی تیل لگانے لگا، جس کی اتنی تیز بو تھی کہ سیدھی ناک میں جا رہی تھی۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ تو دور سے آئی ہے نا، تجھے پتہ نہیں یہ رواج ہوتا ہے، سونے سے پہلے چارپائی کے پائے کے اوپر یہ ایک خاص قسم کا تیل ہے، اس کو لگایا جاتا ہے تاکہ کوئی کیڑا مکھی کوئی سانپ وغیرہ نہ آئے۔ میں نے کہا کہ لیکن اس کی اتنی بدبو آئے گی تو ہمارے ہی دماغ میں جائے گی۔ میرے شوہر نے کہا کہ تجھے ابھی بری لگے گی، اس کے بعد اس کی عادت ہو جائے گی، اس کے بہت فائدے ہیں، اس کو لگانے سے نیند بھی اچھی آتی ہے۔ مجھے لگا کہ یہ الگ رواج ہے تو ہوگا کوئی رواج، خیر برداشت کر کے بیٹھ گئی۔ شوہر نے کہا کہ تھوڑے پاؤں دبا دو۔ میں اسی پائے کی طرف بیٹھ گئی جہاں اس نے تیل لگایا تھا، اور وہ بدبو آ کر سیدھی میرے ناک میں جا رہی تھی۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ ابا کی طبیعت خراب ہے، تھوڑا ان کے بھی پاؤں دبا دو، پھر آ کر سو جانا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں سسر کے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ کھلا ہوا تھا، میرا شوہر باہر ہی بیٹھا تھا، اس لیے مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے سسر کے پاؤں دبائے، لیکن اس کے بعد مجھے اچانک سے سر درد ہوا، اور پھر مجھے یاد ہی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ صبح آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھی، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں تھا، اس لیے میں نے شوہر سے کہا کہ رات کو کیا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ تم بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے پھر میں تمہیں اٹھا کر کمرے میں لے آیا، اپنا خیال کیا کرو۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اپنے باپ کے ساتھ تو وہ پشتو زبان میں ہی بات کرتا تھا، لیکن میرے ساتھ اردو بولتا تھا، پر مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ باپ بیٹا آپس میں کیا بات کر رہے ہیں۔ بہرحال میں خوش تھی۔ گھر میں میری شادی ایک مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ میں نے تو امی ابو کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کیا کریں، کہاں سے لائے پیسے، ہم تو مصیبت میں پڑ گئے ہیں۔ یعنی وہ مصیبت مجھے ہی کہہ رہے تھے۔ واقعی بیٹیاں مصیبت بن جاتی ہیں کیونکہ ان کے لیے جہیز بنانے پڑتے ہیں، لیکن اگر یہ ایسا رواج تھا کہ لڑکا خود بھی بناتا ہے تو یہ تو بہت ہی اچھی بات تھی میرے لیے۔ واقعی انہوں نے ساری چیزیں بنائی تھیں، اور ساری چیزوں کی کوالٹی بھی اچھی تھی۔ امی کو فون کر کے بتاتی رہتی تھی کہ خوش ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن اگلے دن پھر یہی ہوا۔ شوہر نے کہا کہ سسر کے پاؤں دبا دو، اور میں پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ اب تو یہ 2-3 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہو جاتا تھا۔ میرا شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جا رہا تھا، لیکن گھر میں ایک دائی کو لے آیا۔ اس نے کہا کہ کہیں میرا پاؤں تو نہیں بھاری۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ اس نے مجھے چیک کیا اور کہا کہ ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لگتا ہے تم ادھر کے ماحول میں آ کر تھوڑی سی گھبرا گئی ہو، کچھ دن تک ٹھیک ہو جائے گی۔ یہاں کا پانی، مٹی، ہوا، یہاں کی خوراک، چاول، آٹا، سب کچھ تو مختلف ہے۔ اب تھوڑا ٹائم لگے گا تمہارے جسم کو سیٹ ہونے میں، اس لیے پریشان نہیں ہونا بیٹی۔ انہوں نے بڑے پیار سے مجھے سمجھایا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ شاید یہی وجہ ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہاں، میرا شوہر میرے سسر کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتا تھا، کبھی کوئی بات کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی وہ لوگ ایک دوسرے سے کھل کر بات کر سکتے تھے، کیونکہ مجھے تو ان کی زبان سمجھ نہیں آتی تھی۔ موسم بدلنے لگا تو میرے شوہر نے چارپائی کو کمرے میں ہی رکھ لیا، جبکہ کمرے میں بیڈ بھی تھا، لیکن وہ اس چارپائی کے اوپر روز وہی تیل لگاتا تھا۔ اس گھر میں لوگوں کا آنا جانا بہت کم تھا۔ میں کسی سے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ تیل سارے ہی لگاتے ہیں یا کہیں میرا شوہر ہی یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ہفتے میں 3 دفعہ میں بے ہوش ہو رہی تھی۔ ابھی تو میرا کھانا پینا بھی ٹھیک تھا کہ ان کے گھر میں تو ہمیشہ گوشت ہی بنتا تھا، ہمارے گھر میں اتنی دولت نہیں تھی، ہم لوگ دال سبزی کھا کر ہی گزارا کرتے تھے۔ یہاں آ کر تو میری صحت اچھی ہو جانی چاہیے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ یہاں کی عورتیں مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں، ایسا لگتا تھا کہ کسی جانور کو چڑیا گھر میں بند کر دیا ہے اور سارے اسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ پنجاب سے لائے ہو اس کو، یہ پھر یہاں پر کیسے رہتی ہے؟
ویسے اس حوالے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ کہیں لے کر نہیں جاتا تھا، اگر مجھے بازار جانا ہوتا تو مجھے کسی عورت کے ساتھ بھیج دیتا تھا، لیکن مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں ویسے بھی اس کے ساتھ اپنی پرسنل چیزیں تو نہیں لے سکتی تھی، سسر بھی اپنے کام سے کام رکھتے تھے، زیادہ بات نہیں کرتے تھے، کھانا پینا اس گھر کا اچھا تھا تو اپنے کام بھی کرنے ہوتے تھے، زندگی گزر رہی تھی۔ لیکن یہ جو کچھ ہو رہا تھا اس سے میں کافی پریشان تھی، اور پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میرے دل میں ایک بہت بڑا شک بیٹھ گیا۔ ایک دن میں صبح اٹھی تو میرے جسم پر عجیب و غریب نشان تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ سب کیا ہے؟ رات کو تو میں ٹھیک تھی پر بے ہوش ہو گئی تھی، یہ کس وقت ہوا؟ تو میرا شوہر مسکرا کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کہا میری بات کا جواب تو دے دو، تو کہتا تھا کہ تم بالکل بچی ہو، تمہیں کسی بات کا پتہ نہیں کیا۔ وہ وہاں سے چلا گیا اور میں حیران رہ گئی، کیونکہ مجھے یاد نہیں تھا کہ یہ سب کچھ کب ہوا تھا۔ ایک دفعہ ایک عورت گھر آئی، میرے سسر بھی نہیں تھے اور میرا شوہر بھی نہیں تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ چینی چینی، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ چینی مانگنے آئی ہے۔ پھر میں نے اسے چینی ڈال کر دی تو اس نے چارپائی کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ تیل لگانے کی وجہ سے چارپائی کا سارا پایا بالکل ہی گندا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ وہ تیل اس پر لگاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ کون سا تیل؟ میں نے کہا کہ جو یہاں پر لگایا جاتا ہے وہی والا۔ اس نے کہا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا ادھر، اس کو دو نہیں تو چارپائی خراب ہو جائے گی۔ وہ کچی پکی اردو میں بول رہی تھی، مجھے اس کی زیادہ باتیں سمجھ نہیں آئی، لیکن مجھے اتنا ضرور سمجھ آ گیا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس پر تیل کیوں لگایا ہے، اور جس طرح وہ حیران ہوئی تھی اس کا مطلب کہ یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ پھر میرا شوہر یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں سسر کے کمرے میں جاتے ہی بے ہوش کیوں ہو جاتی تھی، میرے سر میں درد ہوتا تھا، مجھ سے اپنا آپ سنبھالا نہیں جاتا تھا، رات میں بے ہوش رہتی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ شادی ہوئی تھی، شوہر نے ابھی تک میکے نہیں بھیجا تھا، اس نے کہا تھا کہ بار بار نہیں بھیج سکتا۔ ماما بابا تو چپ تھے، کیونکہ وہ ویسے ہی کہتے تھے کہ ہم لڑکی والے ہیں، زیادہ بات کریں گے تو تمہارے لیے ہی مسئلہ ہوگا۔ میرا بہت دل کر رہا تھا یہاں سے جانے کا، پر کوئی جانے نہیں دے رہا تھا۔ شادی کو 7 ماہ ہو گئے تھے، 7 ماہ میں انسان ایک چکر تو لگا ہی لیتا ہے۔ دل کر رہا تھا میرا بہت، اور میں یہاں پہ پریشان بھی بہت تھی، لیکن پھر بھی شوہر نے کہا کہ اتنی دور تمہارا گھر ہے، فی الحال میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں، اگلے مہینے میں تمہیں لے جاؤں گا، پھر بے شک 2 مہینے تک رہنا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں اسی بات پر خوش ہوگی کہ چلو دیر سے ہی صحیح، اور 2 مہینے کے لیے جاؤں گی، پر جانے سے پہلے مجھے یہ ضرور جاننا تھا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا تھا۔ ایک دن شوہر سے کہا کہ دل گھبرا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ ساتھ والی خالہ کے گھر چلی جاؤ۔ ان کے پاس گئی تو ان کی بہو پڑھی لکھی تھی، اس کے ساتھ تھوڑی بہت بات چیت بھی ہوگی۔ اس نے کہا کہ کیسی ہو؟ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہوں۔ اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، تمہارا شوہر اپنے باپ پر نہیں گیا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ تمہارا سسر بہت ہی ظالم آدمی ہے، ساری زندگی اپنی بیوی کو مارتا رہا، یہاں تک کہ مار مار کر اس کی جان لے لی، اس کی چیخوں کی آواز پورے محلے میں آتی تھی۔ میں سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ میرا شوہر ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتا ہے، جب سے آئی ہوں میرا بہت خیال کر رہا ہے، ہر بات مانتا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، ضروری نہیں ہے کہ اولاد باپ پر جائے، تمہارے شوہر کے حوالے سے ہم نے کوئی بات نہیں سنی، اس معاملے میں وہ اچھا ہے، بس اپنے گھر میں خوش رہو۔ میں نے کہا کہ میں بور ہو جاتی ہوں۔ اس نے کہا کہ جب کبھی تمہارا دل کرے ادھر آ جایا کرو۔ اس نے کہا کہ یہاں پر جو لوگ پڑھے لکھے ہیں صرف انہی کو اردو آتی ہے، کیونکہ اسکول میں اردو سیکھ سکتے ہیں، میں نے میٹرک کیا ہے اس لیے مجھے اردو آتی ہے۔ ایک رات میرے شوہر نے پھر سے وہی تیل لگایا اور میں تھوڑی دیر کمرے میں بیٹھی، اس کے بعد اس نے کہا کہ جا کر سسر کے پاؤں دبا دو۔ جب سسر کے کمرے میں گئی تو وہ بیڈ پر لیٹے تھے، اور ان کے پاؤں دبانے سے پہلے ہی میرا سر چکرانے لگا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ لیکن میں بے ہوش صرف ان کے سامنے ہوئی تھی، دراصل میں نے اپنی ناک میں روئی ڈال دی تھی اور میں منہ سے سانس لے رہی تھی۔ میں نے یہ پلان بنایا تھا اور میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا ہوتا ہے۔ جب ناک میں روئی ڈالی تو اس کے بعد بالکل بھی بے ہوش نہیں ہوئی، اس کا مطلب کہ میں بے ہوش اسی تیل کی وجہ سے ہوتی تھی۔ اس کی اتنی زیادہ تیز بو تھی، شوہر نے کہا تھا کہ تمہیں اس کی عادت ہو جائے گی، لیکن ابھی تک مجھے اس کی عادت نہیں ہوئی تھی۔ میں بے ہوش ہو گئی تو میرے سسر نے میرے شوہر کو آواز دی، میں سب کچھ سن رہی تھی لیکن بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ میرا شوہر وہاں پر آیا اور میرے سسر نے کچھ کہا، شاید ان کا مطلب تھا کہ یہ بے ہوش ہو گئی ہے، اسے اٹھا کر لے جاؤ، یعنی وہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر رہے تھے۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی تو مجھے اٹھانے کے لیے میرے شوہر نے آنا تھا۔
لیکن میں حیران رہ گئی کہ مجھے میرے شوہر نے اٹھایا تو اپنے کمرے میں نہیں لے گیا بلکہ مجھے میرے سسر کے بستر پر لٹا دیا اور خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ میری آنکھیں بند تھیں، لیکن کمرے میں صرف میں تھی اور میرے سسر تھے۔ مجھے تھوڑی ہلچل کی آواز آئی، شاید وہ باتھ روم میں گئے تھے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور دیکھا کہ میرا شوہر تو باہر سکون سے بیٹھ کر اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ مجھے اپنے باپ کے ساتھ کمرے میں بند کر کے اس کا کیا مطلب تھا؟ میں سمجھ گئی تھی۔ میں نے شور کرنا شروع کر دیا اور ساتھ والی اسی ماں کے گھر چلی گئی جو مجھے چیک کرنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ اس کی بہو کو میری زبان سمجھ آ رہی تھی۔ وہ لوگ حیران رہ گئے اور میں نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ وہیں سے فون کر کے اپنے بابا کو بلایا۔ انہوں نے کہا کہ جلدی آ جائیں گے اور ان کو آتے صبح ہو گئی، لیکن وہ وہاں پر آ گئے۔ میرے پاپا پولیس میں کمپلین کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ پولیس کمپلین نہیں چلتی، یہاں جرگہ ہوتا ہے۔ شام تک جرگہ بیٹھ گیا۔ مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن میرے بابا آگے تھے اور انہوں نے جا کر سب کچھ بتا دیا۔ ہم لوگ بری طرح حیران تھے۔ میرے شوہر نے شاید میرے ساتھ یہ اسی لیے کیا تھا کیونکہ میں اس کی ذات کی نہیں تھی، تو اس نے سوچا کہ یہ تو ویسے ہی باہر والی ہے، اس کے ساتھ یہی کرنا چاہیے۔ دونوں باپ بیٹا مل کر میرے ساتھ غلط کاری کر رہے تھے۔ جو تیل وہ چارپائی پر لگایا کرتے تھے، اس طرح کا وہاں کوئی رواج نہیں تھا، اور وہ چارپائی پر لگانے والا تیل نہیں بلکہ بے ہوشی کی دوا تھی جو میرے دماغ میں چلی جاتی تھی اور 5-10 منٹ کے اندر میں بے ہوش ہو جاتی تھی۔ ہفتے میں 3 دن میں اپنے سسر کے ساتھ ہوتی تھی اور 4 دن اپنے شوہر کے ساتھ۔ میری زندگی کا انہوں نے تماشا بنا دیا تھا۔ جرگہ والوں نے ان کو سخت سزا دی اور فیصلہ سنا دیا۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی کیونکہ اسے مجبور کیا گیا تھا کہ اب تم اس عورت کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہو، اور اسے حق مہر کے پیسے اور سارا سونا اور سامان بھی میرے حوالے کرنا پڑا۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ میں واپس آ گئی تھی، لیکن جیسی گئی تھی ویسی واپس نہیں آئی تھی۔ میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ مجھے برے خواب آتے تھے، مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، بار بار روتی رہتی تھی، رونے کا دل کرتا تھا۔ میری امی بہت اداس تھی۔ ادھر کسی کو بھی پوری بات کا نہیں پتہ تھا، سب نے یہی کہا کہ بس وہاں پر اس کا دل نہیں لگا، ان کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہوئی اور اسے طلاق ہو گئی ہے۔ اس بات پر بھی لوگوں نے بہت باتیں بنائی تھیں۔ میری امی کہتی تھی کہ تم نے لالچ میں آ کر اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ یہاں پر مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ لوگ پٹھان تھے یا پنجابی، کیونکہ ایک برا انسان ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پٹھان ہے یا پنجابی، وہ لوگ تھے ہی برے۔ اگر وہ پنجاب میں ہوتے تب بھی یہی کرتے۔ اس بات کا اندازہ مجھے تب ہوا جب دوبارہ اسی گاؤں سے میرے لیے ایک رشتہ آیا، کیونکہ کسی نے یہ دیکھا تھا کہ میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ وہ شخص جرگے میں ہی بیٹھا تھا اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، اس لیے رشتہ بھیجا۔ پھر سے یہ سب نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ جب میری شادی ہوگی تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ اس دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے، مجھے عزت دیتا تھا، میرا خیال رکھتا تھا، اور میرے ساتھ جو بھی ہو اس کے بارے میں اس نے کبھی ذکر تک نہیں کیا۔ آج میں پھر سے ایک پٹھان کی بیوی ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس جہیز کی رسم کو ختم کر دینا چاہیے۔ اس کی وجہ سے نہ جانے کتنی لڑکیاں گھر میں بیٹھی ہی بوڑھی ہو گئیں، کتنی لڑکیوں نے خودکشی کر لی، کتنی عورتوں کو آگ لگا دی گئی اور کتنے سارے مسئلے بنے، لیکن شاید اس بات کو سمجھنے میں ابھی کچھ سال اور لگ جائیں گے۔ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔